السلام علیکم دوستوں، میں قائد حسین یونانی دواخانہ کندرکی سے، اور آج من کی بات میں آپ کو دو قصے سناؤں گا حضرت بایزید بسطامی کے۔ بایزید بسطامی کا نام مشہور ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو انہیں نہ جانتا ہو۔ بہت پائے کہ اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، انہیں سلطان العارفین کا خطاب ہے۔ سلطان العارفین کا مطلب یہ ہوتا ہے، عارفین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی یا دوست، جیسا کہ ہمارے یہاں ولی کہلاتے ہیں نان مسلموں میں، جیسے آپ کے یہاں سادھو یا سنت ہوتے ہیں جو اس سے ایشور سے جا کے مل جاتے ہیں، تو ان سب کا سلطان بنایا ہے۔ یہاں پہ میں بیچ بیچ میں ہندی بناتا چلوں گا کیونکہ کچھ لوگ جو میرے ویورز جو نان مسلم ہیں، تاکہ وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو ایک بار آپ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ کسی تنگ گلی میں جا رہے تھے۔ مرید مطلب جو سادھوؤں کے ساتھ جو ان کے ساتھ لوگ لگے رہتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ سامنے سے کتا آ رہا تھا اور آپ نے اور مریدوں نے اس کے لیے جانے کے لیے راستہ ایک سائڈ میں ہو گیا، راستہ چھوڑ دیا اور کتا نکلا چلا گیا۔ تبھی آپ کے ایک مرید نے یہ بات پوچھی کہ آپ نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ جتنی بھی اس دنیا میں چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، انسانوں کو سب سے بہتر بنایا ہے۔ اس کا مطلب اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہے۔ تو جب آپ کو بنایا ہے تو آپ نے اس کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا ہم سے بہتر ہے۔ تو اور یہ جو ہے دماغ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ کتا انسان سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ایک بار اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سلطان العارفین بنایا اور مجھے جو ہے وہ کتا بنایا، تو اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطان العارفین بنایا، اور مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جو مجھے کتا بنایا؟ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کتے کے اوپر بہتری حاصل کری، بہتری دی، اور اس لیے میں نے اس کتے کو جانے دیا۔ ایک قصہ اور ہے آپ کا، جب آپ کسی ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستہ میں سامنے سے ایک کتا آتا ہے، وہ آپ کے قریب سے جیسے گزرا تو آپ اپنا دامن یعنی کہ کپڑا جو تھا وہ بچا لیا۔ تو اس پر کتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تو مجھے زبان دے، میں بایزید سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور کتا گھوم کے آ کے حضرت بایزید کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بایزید، تم نے مجھ سے دامن یا اپنا کپڑا کیوں بچا لیا؟ جبکہ میں سوکھا ہوا تھا، تم گندے نہیں ہوتے، اور اگر میں گیلا بھی ہوتا تب بھی جو آپ کے کپڑے تھے آپ گھر جا کر جو تھے وہ اسے دھو سکتے تھے، پاک کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو تکبر آپ کے دل میں آیا کہ میں بہتر ہوں، تو اس اندر کے دل میں جو آپ کے تکبر آیا، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں دھو سکتے۔ تو اس پر حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے، تیرا تو صرف ظاہری جو ہے جو دکھائی دے رہا وہ گندا ہے، لیکن میرے اندر سے معاملہ گندا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ، ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے تاکہ میں تیرے ساتھ رہ کے اپنے اندر کی جو گندگی ہے اس کو دور کر سکوں۔ تو اس پر کتا جواب دیتا ہے کہ بایزید یہ جو ہے ممکن نہیں ہے، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مردود بنایا ہے، یعنی کہ جیسے میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو لوگ مجھے بھگاتے ہیں، ڈیلا مارتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقبول بارگاہ بنایا، لوگ آپ سے خود ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں کل کے لیے ہڈی بچا کے نہیں رکھتا ایک بھی اپنے کھانے کے لیے، یعنی کہ مجھے اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ کل کو مجھے پھر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دے گا۔ لیکن آپ اپنے لیے سال بھر کا غلہ یعنی کہ اناج جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے کہ جب میں ایک کتے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تو میں اس رب کے ساتھ رہنے کے قابل کس طرح سے ہو سکتا ہوں؟ پاک ہے وہ ذات جو بدترین مخلوق سے بہترین مخلوق کو عبرت دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے یا مزدور بنایا ہے یا کسی اور طرح سے بنایا ہے، آپ کو برہمن بنایا ہے یا کسی کو چمار بنایا ہے یا کچھ بھی بنایا ہے، تو اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ اس کی رب کی مرضی ہے۔ وہ چاہتا تو کسی اس برہمن کو جو ہے چمار بنا سکتا تھا، اس چمار کو برہمن بنا سکتا تھا، یا ایک ایمان والے کو غیر مسلم بنا سکتا تھا، بے ایمان بنا سکتا تھا، اس کو مزدور بنا سکتا تھا، اس کو راج بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ تو یہ سب کریشن جو ہیں وہ دنیا میں آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی ہیں، اس پاک ذات کی نہیں ہے۔ آپ کے اور ہماری نظر میں کوئی کام چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، کوئی انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ آپ کام کے آدھار پر اگر کسی کو چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے بلکہ وہ ہم سے بہتر ہے، وہ دن بھر پسینہ بہا کے جائز روٹی کما کے کھاتا ہے۔
وہ برا نہیں ہے، بلکہ ہم اے سی میں بیٹھنے والے، ان کا خون پسینہ نچوڑنے والے اور جو ہے ان کے ساتھ بےایمانی کرنے والے، وہ زیادہ برے ہیں۔ کبھی انسان جو ہے نا وہ ایشور کے ہاں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال پہ ناپا جائے گا، نہ کہ اس کے برادری کے حساب سے، نہ اس کے دھرم کے، نہ جات کے حساب سے، کسی چیز سے نہیں ناپا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، یا ایڈم اور ایو کی اولاد ہیں، یا سویم بھوشن منو شتروپا کی اولاد ہیں۔ تو جو اولادیں کبھی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، وہ سب برابر ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو سوچیں بنی ہوئی ہیں یہ آپ کی اور ہماری ہیں، اس اللہ کے یا اس ایشور کے نزدیک ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، نہ کام کے آدھار پر، نہ جات کے آدھار پر، نہ دھرم کے آدھار پر، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں۔ اور جس دن یہ دنیا کی سوچ ہو جائے گی، دنیا کے سارے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ من کی بات میں آج اتنا ہی، میں پھر کبھی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔